بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں پروفیسر عبدالخالق اویسی پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیکنڈری کی درسی کتاب کا چوتھا سبق محنت پسند خرد مند پڑھیں گے، جو لکھا ہوا مولانا محمد حسین آزاد کا ہے۔ سب سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف اور ان کے اسلوب کا انداز جو ہے وہ بیان کریں گے، پھر ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دہلی میں مولوی محمد باقر کے ہاں پیدا ہوئے۔ 4 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش کا بوجھ ان کے والد کے ذمے آ پڑا۔ والد نے دہلی سے اردو اخبار نکالا جو 1857 تک جاری رہا۔ آزاد نے پہلے اپنے والد سے پھر استاد ذوق سے تعلیم پائی۔ پہلے ان کے والد کا خیال تھا کہ آزاد مولوی بنے، پھر یہ ارادہ بدل دیا اور جدید تعلیم دلانے پر آمادہ ہوئے۔ آزاد کو دہلی کالج میں داخل کروا دیا، جہاں انہوں نے مولوی نذیر احمد، ذکاء اللہ اور پیارے لال اشوب کے ساتھ تعلیم پائی۔ پرنسپل ان سے بہت خوش تھے۔ ان سے مدرسے میں انہیں مسلسل 2 سال اردو مضامین نویسی کا پہلا انعام ملا۔ اسی کالج کی بدولت وہ مغربی افکار سے واقف ہوئے۔ 1857 کے ہنگامے میں آزاد کے والد کو بغاوت کے الزام میں پھانسی دے دی گئی اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا۔ آزاد کے وارنٹ بھی نکلے، مگر یہ راتوں رات بھاگ نکلے اور کئی سال تک ایران کی سرزمین میں بادیہ پیمائی کرتے رہے، یعنی جنگلوں میں پھرتے رہے۔ لکھنؤ میں گئے، مگر اب لکھنؤ کا سہاگ اجڑ چکا تھا۔ آخرکار پھرتے پھراتے 1860 میں لاہور آئے اور 15 روپے ماہوار پر جنرل پوسٹ آفس لاہور میں سر رشتہ دار کے طور پر ملازم ہوئے۔ 4 سال بعد محکمہ تعلیم میں آ گئے۔ 6 سال اسی محکمہ میں مختلف حیثیتوں سے کام کیا، پھر میجر فلور ڈائریکٹر تعلیم پنجاب نے آپ کو اردو اور فارسی کی درسی کتب لکھنے پر مامور کیا۔ 1869 میں ڈاکٹر لائٹنر کی سفارش پر کرنل ہائلرائڈ نے گورنمنٹ کالج میں عربی کا مددگار پروفیسر مقرر کیا۔ کرنل ہائلرائڈ نے ہی آپ کو تعلیق پنجاب کا نائب مدیر بھی مامور کیا۔ 1865 میں انجمن پنجاب قائم ہوئی۔ 1868 میں آزاد انجمن کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ یہاں سے ہی آپ عوامی اور سرکاری حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ اس انجمن کے مختلف جلسوں میں 1865 سے 1868 تک کل 144 مقالات میں سے 22 آزاد نے پڑھے، جن میں سے اکثر کے موضوع سائنس اور سماجی اصلاح تھے۔ اسی انجمن کے تحت آزادی کی تحریک اور کرنل ہائلرائڈ کی تائید میں جدید اردو شاعری کا دور شروع ہوا اور مختلف عنوانات پر نظمیں پڑھی گئیں۔ اسی طرح اردو شاعری میں ایک نئے انقلاب کا دور آیا اور اسی انقلاب میں خواجہ الطاف حسین حالی آپ کے ساتھ تھے۔ آزاد نے کابل اور ایران کے سفر میں جدید فارسی سیکھی۔ گورنمنٹ کالج میں عربی و فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی کے موقع پر آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 2 سال بعد آپ اپنی اکلوتی بیٹی کے اچانک انتقال سے دماغی توازن کھو بیٹھے۔ قریباً 20 سال تک یہی کیفیت رہی۔ تصنیف و تالیف کا مشغلہ جاتا رہا۔ آخر اسی جنون کے عالم میں جنوری 1910 کو وفات پائی۔ یہ شب عاشوراء تھی کہ کربلا گام شاہ میں دفن ہوئے۔ آپ کے نبیرہ مطلب آپ کے ان بیٹی کے بیٹے آغا باقر لاہور ہی میں مقیم ہیں۔ آزاد نے نظم کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی بے شمار تصانیف بارگاہ چھوڑی ہیں۔ نظم میں نظم آزاد، دیوان ذوق کی ترتیب، نثر میں قصص الہند، حصہ دون، سخندان فارسی، آب حیات، نرنگ خیال، دربار اکبری، سیر ایران، بچوں کی درسی کتب، جانورستان، نصیحت کا کرن پھول، پاک و نماک وغیرہ ہیں۔ اب ہم مولانا محمد حسین کے اسلوب کو بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو لکھا جا سکتا ہے وہ ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد
کی بحیثیت مصنف کئی حیثیتیں ہیں: نقاد، مورخ، سفر نامہ نگار، صحافی، شاعر اور انشا پرداز۔ لیکن بنیادی طور پر آپ اردو کے صاحب طرز انشا پرداز ہیں جن کی آج تک کوئی بھی نقل نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ذات میں ایک دبستان ہیں۔ ان کے اسلوب میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ نثر میں شاعری کرتے ہیں یا شاعری میں نثر لکھتے ہیں۔ زبان کی لطافت اور شیرینی میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ نثر میں شاعرانہ خیال آفرینی محسوس ہوتی ہے۔ ان کا لفظ لفظ اپنے قاری سے ہم کلام دکھائی دیتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر آپ اردو کے صاحب طرز انشا پرداز ہیں جس کی آج تک کوئی نقل نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ذات میں ایک دبستان ہے۔ ان کے اسلوب میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ عبارت میں خوش آئند رنگینی اور شگفتگی ہے۔ اردو کے ارکان خمسہ میں آپ کا نام ہمیشہ عزت سے لیا جاتا ہے۔ بحیثیت مجموعی آپ کے اسلوب نگارش میں زبان کی لطافت، مرثا نگاری، مرقع نگاری، تجسیم نویسی، تصنع، شاعرانہ نثر، تخیل آفرینی، واقعہ نگاری، شعریت رنگینی، لفظی مشغافیاں، لامحدود معلومات، نفسیاتی حقیقت، مبالغہ آرائی، ماضی پرستی، لطائف، اعجاز و اختصار، انداز مغرب کی پیروی وغیرہ ہیں۔ طرز تحریر کی ان خصوصیات کے علاوہ آزاد کئی لحاظ سے اولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے آب حیات لکھ کر تنقید کا معیار قائم کیا، نرنگ خیال کے ذریعے اردو ادب کا دامن مزید مضامین سے مالا مال کیا، دربار اکبری سے دلچسپ ادبی انداز میں تاریخ پیش کرنے کی روایت قائم کی، سخندان فارسی سے لسانیات کے موضوع پر پہلی بار قلم اٹھایا، لیکن نفس مضمون ادبی ہو یا علمی تحقیقی ہو یا انتقادی، طرز تحریر کی دلکشی اور شگفتگی ان کی ہر تصنیف کی جان ہے۔ تو اب ہم مولانا محمد حسین آزاد کے سبق کی طرف آتے ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد کا جو سبق ہے یہ کیا ہے۔ بیٹا اگر دیکھا جائے تو یہ سبق ہے تمثیل نگاری۔ تمثیل نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثالیں کسی اور چیز کی دی جاتی ہیں لیکن سمجھانا مقصود انسانوں کو ہوتا ہے، یعنی جانوروں کی کوئی مثال دے دی جائے، کوئی مطلب درختوں کی مثال دے دی جائے یا کسی اور چیز کی مثال دے کر مثالیں دی جاتی ہیں۔ بات وہ کرتے ہیں، گفتگو ان کی ہوتی ہے، لیکن اس میں سبق جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، سمجھایا انسانوں کو جاتا ہے۔ تو اب ہم آپ کے جو اسلوب ہے مولانا محمد حسین آزاد کا وہ تو ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، لکھوا چکے ہیں۔ اب ہم مولانا محمد حسین آزاد کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ محنت پسند، خرد مند۔ محنت یعنی محنتی، یعنی جو محنت پسند کرتا ہے، اور خرد مند، خرد کہتے ہیں یعنی خرد مند کہتے ہیں عقل مند کو، یعنی محنتی عقل مند یا ایسا عقل مند جو محنت کا عادی ہو، یعنی ایسا عقل مند جو محنت کا عادی ہو۔ تو بیٹا اس کائنات میں اگر دیکھا جائے، اگر ہم صرف اسی پہ بات کریں تو اس میں آج اس دنیا میں اگر کسی کی وقت اور حیثیت ہے تو وہ صرف اور صرف محنتی انسان کی ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش اور کہہ لیں کہ جستجو سے کام کرتا ہے تو دنیا میں اسی کا ہی نام ہوتا ہے، ورنہ اس دنیا میں لوگ ان لوگوں کو بھلا دیتے ہیں جو محنت اور جستجو نہیں کرتے ہیں۔ جیسے پنجابی کی مثال ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، کر مزدوری تو کھا چوری۔ تو بیٹا یہ ایسے ہی ہے، جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ایک کوئی مزدور ہی کیوں نہیں ہے، تو وہ دنیا میں بیٹا بہت حیثیت رکھتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرما دیا ہے القاسب و حبیب اللہ، یعنی محنتی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اب ہم آگے مزید اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، یعنی شعر لکھواتے ہیں۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو دنیا میں کرتے ہیں محنت زیادہ۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں، نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اب ہم آپ کا جو سبق ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دور بین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔
ملک فراغ تھا اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ تو بیٹا اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ سیر کرنے والے گلشن حال کے یعنی موجودہ دور کے، یعنی یہ جو زمانہ، یہ دنیا جو ہے ہمارے سامنے ہے، یعنی اس کی سیر کرنے والے، یعنی جستجو کرنے والے، کوشش کرنے والے، جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں اس کائنات کی کھوج میں لگا دیں، اس کائنات کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، یہاں علوم اکٹھے کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور دوربین لگانے والے یعنی دور اندیش لوگ، دور کی سوچ رکھنے والے، ماضی و استقبال کے، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کے، استقبال کہتے ہیں آنے والے زمانے کے، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے حالات کو پرکھا اور آنے والے حالات کو پرکھا کہ ہمارے پچھلے جو بزرگ تھے انہوں نے کون سے مسائل کا سامنا کیا تھا، اور آنے والے بزرگ جو یعنی آنے والی ہماری زندگی جو ہے وہ کن مسائل سے دوچار ہوگی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں، یعنی گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ تھا، یعنی زمانے کے پیرہن پر یعنی لباس پر، پوشاک پر گناہ کا داغ نہ تھا، کسی نے گناہ نہیں کیا تھا۔ بیٹا یہ دیکھیں نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں آئے ہیں تو پہل تو کوئی نہیں جانتا تھا نا گناہ کے بارے میں، جھوٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ کے بارے میں، دغے کے بارے میں، فریب کے بارے میں، تو یعنی اس وقت کیا تھا کہ صرف امن ہی امن تھا، اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، یعنی دنیا بالکل گناہوں سے پاک تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کیا تھی؟ بڑی خوشی کے ساتھ، مسرت عام یعنی عام خوشی تھی، اور بے فکری مدام، اور مسلسل بے فکر تھے وہ لوگ کسی بھی چیز سے، یعنی نہ تو انہیں دولت روپے پیسے کا ہوس تھا، نہ ہی انہیں کسی کو دھوکہ دینے کا کوئی فریب اور دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ ہوتا تھا، یا نہ کسی کو دھوکہ دے ہی دیتے تھے، کیونکہ لالچ تو تھا ہی نہیں، ہوس ان لوگوں میں تھی ہی نہیں۔ اگر لالچ اور ہوس ہوتی تو پھر ہی وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے نا۔ وہ کیا تھا کہ وہ اپنے لیے بھی کماتے تھے، بلکہ کمانے کی بھی انہیں جستجو نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ اس کی بھی آگے وضاحت کرتے ہیں۔ تو بیٹا روایت کا مطلب جو ہے نا، یعنی نقل کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یا حقائق کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جب کسی نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لوگ بدی یعنی کہ گناہوں سے پاک تھے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خوش تھی، اور کسی قسم کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، نہ روپے پیسہ کمانے کی، نہ انہیں کوئی اپنے لیے کھانا پکانے کی۔ تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو تھی، یہ کائنات جو تھی، ایک عظیم دسترخوان جو ہے یہ سجا دیا تھا، جس سے وہ رزق حاصل کرتے تھے۔ ملک فراغ تھا، یعنی اس ملک کا نام کیا تھا؟ آرام اور چین کا ملک۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ ایسے ملک میں رہتے تھے جہاں پہ سکون ہی سکون تھا، نہ کوئی جستجو کرنی پڑتی تھی، نہ کوئی کام کرنا پڑتا تھا، بس کام یہ تھا کہ وہ اپنی پناہ گاہیں ڈھونڈتے تھے، یا اپنے آپ کو درندوں سے، جانوروں سے محفوظ رکھتے تھے، اپنے آپ کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی۔ تو بس صرف ایک یہ پریشانی تھی جس کے لیے وہ پھر غاروں کا رخ کرتے تھے، یا پھر وہ درختوں کے جھنڈوں کے نیچے اپنے لیے بستیاں بسا لیتے، پناہ گاہیں بنا لیتے، اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا، یعنی آرام و سکون کا جو بادشاہ تھا وہ کیا تھا؟ فرشتہ مقام، انتہائی رحم دل تھا، یعنی لوگوں کو کسی قسم کا کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ وہ نہ ریت سے مطلب کہ عوام سے، لوگوں سے خدمت چاہتا تھا، یعنی وہ کسی قسم کی خدمت نہیں لیتا تھا، اور نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا، نہ ہی وہ کسی سے ٹیکس وغیرہ جسے محصول کہتے ہیں محصول لیتا تھا، یعنی کسی قسم کی کسی سے اس کا کوئی ہوس نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ بس وہ ایک بادشاہ تھا جس میں یعنی خود بھی آرام اور چین سے زندگی بسر کر رہا تھا، اور لوگوں کو بھی آرام اور چین سے زندگی بسر کرنے کی اجازت دے رہا تھا یا موقع فراہم کر رہا تھا۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، ہری ہری سبزیوں کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے،
ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ اب دیکھیں اس میں یعنی اس کی فرمانبرداری کس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے یعنی اس ملک کے بندے قدرتی گلزاروں میں یعنی باغوں میں گل گشت کرتے تھے، یعنی سیر کرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، یعنی مچلتے تھے، یعنی اتنا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، آلودگی نہیں تھی اس وقت، یعنی انسان نے درختوں کو نہیں کاٹا تھا، انسان نے وہاں پہ جو ہریالی تھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ کیا تھا، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کائنات میں اگائی تھی، جو کچھ پیدا کیا تھا، وہ تمام کا تمام انسانوں کے لیے تھا، جانوروں کے لیے تھا، پرندوں کے لیے تھا، ہر ایک چیز کے لیے تھا، یعنی کوئی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ اب دیکھیں یہ وہاں کا جو پانی تھا وہ انتہائی شفاف تھا، کسی قسم کی اس میں آلودگی نہیں تھی، جو انسانوں کے لیے پھر صحت بخش تھا، اور پھر ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا، یعنی جو صبح سویرے کا موسم ہوتا ہے وہ انتہائی کیا ہوتا ہے، فرحت بخش ہوتا ہے، جگر کو اور دل کو فائدہ بخشتا ہے، انسان کی طبیعت کے لیے بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جب وہاں پہ درخت تھے، ہریالی تھی، تو پھر کیا تھا، نہ آلودگی تھی، تو پھر وہاں پہ موسم صبح کا یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، یعنی اور پھر سادہ موسم بہار کا رہتا تھا، اور پھر بہار ہی بہار ہوتی تھی، یعنی ایک طرح کا یعنی ایک ہی موسم رہتا، نہ گرمی میں تہ خانے سے جانے پڑتے، اگر گرمی پڑتی تھی تو پھر اس میں تہ خانے میں کیا ہوتا ہے کہ گرمی کم ہوتی ہے، تو یہاں پہ شاعر مصنف کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ پھر انہیں گرمی کے لیے کچھ خاص انتظامات نہیں کرنے پڑتے تھے، کیونکہ درختوں کی بھرمار تھی، اور جس وجہ سے گرمی انہیں محسوس نہیں ہوتی تھی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت جسم میں اتنی عطا فرما دی تھی کہ وہ گرمی کو بھی برداشت کرتے تھے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرنے پڑتے اور نہ ہی آگ جلانی پڑتی تھی، بلکہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سردی میں بھی ان کے جسموں کو اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ سردی آج کے دور سے بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جسم میں طاقت اور قوت اتنی ہوتی تھی کہ وہ سخت موسم کو بھی برداشت کرتے تھے، اور یعنی گرم سے گرم موسم کو بھی برداشت کرتے تھے، اور سرد سے سرد موسم کو بھی برداشت کرتے تھے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑتی تھیں، موافق یعنی راس آتی تھیں، قوتیں، طاقتیں، یعنی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی، یعنی جسم میں اس قدر وہ قوت تھی، نہ گرمی محسوس کرتے تھے نہ سردی محسوس کرتے تھے۔ ایک تو بیٹا مشقت کی وجہ سے پھر ان کے جسم کیا تھے، تنے ہو گئے تھے۔ یہی تو ایک چیز ہے کہ جو بندہ دنیا میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں بیٹا عظیم نام پا جاتا ہے۔ پھر آگے سنیں کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے، یعنی نہ تو لوگوں نے کوئی برتن بنائے تھے، بلکہ کیا تھا کہ جیسے جانور پانی پیتے ہیں چشموں سے، تو وہ اس طرح جھکتے اور چشموں کے اوپر منہ لگاتے پانی پیتے، یعنی وہ پانی بغیر کسی کہہ لیں کہ کثافت کے ہوتے تھے، یعنی بالکل صاف ہوتے تھے، اور آلودگی نہیں ہوتی تھی اس پانی میں، جس وجہ سے وہ پانی پھر کیا کرتے تھے، شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے، وہ پانی بھی طاقتور ہوتا تھا، اور پھر جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی، اور جسم میں اتنی طاقت تھی کہ جو کچھ بھی کھاتے تھے پھر وہ ہضم کر لیتے تھے۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے، یعنی وہاں پہ کیا تھا، کچی سبزیاں کھاتے تھے، کچے پھل کھاتے یعنی پھل کھاتے تھے، لیکن کیا تھا کہ ایسی کوئی پکی ہوئی چیز نہیں تھی، نہ تو وہ مسالہ جات کا کوئی استعمال تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیا تھا، بھوک جب لگی ہوتی تھی انہیں تو پھر یہ جو سبزیاں تھیں وہ بھی ان کو مزہ دیتی، آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں۔ آب و ہوا یعنی یہ جو بدلتے موسم ہیں، یہ کیا کرتے تھے، ہر موسم میں ہر خوراک جو یعنی کہ طرح طرح کی سبزیاں یا پھل تیار ہوتے تھے، یعنی آج کل تو یہ نا کہ ہائیبریڈ چیزیں جو ہیں وہ سارا سال ہی چلتی رہتی ہیں، سبزیاں بھی سارا سال چلتی رہتی ہیں، جو ربی اور خریف کی فصلوں میں یا سبزیوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا ہے، تو اسی چیز نے انسان کی طبیعت پر بھی بڑا اثر ڈالا ہے، یعنی جو چیز جس موسم کی ہے اس موسم میں کھائی جائے تو وہ جسم کو طاقت دیتی ہے، اگر موسم سے ہٹ کے وہ چیز استعمال کی جائے تو وہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان دیتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ مختلف جو چیزیں تھیں وہ جب چلتی تھیں وہ
پیدا ہوتی تھی ان کو کھاتے تھے، اور پھر وہ 1000 مقوی یعنی قوت بخشنے والی اور مفرح کھانے کے کام دیتی تھی، مفرح یعنی فرحت بخش کام دیتی تھی۔ صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ صبا و نسیم یعنی یہ دونوں صبح سویرے چلنے والی ہوائیں ہیں۔ شمیم کہتے ہیں خوشبو کو، میں ہوائیں خوشبوؤں کے عطر مہک رہے ہوتے تھے، یعنی پھر جو صبح سویرے ہوائیں چلتی تھی اس میں خوشبوئیں مہک رہی ہوتی تھی۔ یعنی جیسے وہ شعر ہے نا کہ خرامہ خرامہ معطر 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 نسیم آ رہی ہے، کہ وہ آ رہے ہیں۔ بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے یعنی گیت سنتے تھے۔ خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کولیل کرتے پھرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ یعنی انسان اس وقت نقصان دہ نہیں تھا کسی بھی چیز کے لیے۔ پھر کیا تھا کہ بلبلیں چہکتی تھیں تو وہ وہاں سے گیت سنتے تھے ان کے، یعنی وہ دل بہلاتے تھے جانوروں کی بولیوں سے، مختلف جانوروں کی بولیوں سے۔ اور پھر جو چرند پرند تھے یعنی جو جانور تھے ان کے پاس مطلب چھلانگے لگاتے پھرتے تھے، کودتے تھے۔ کلیل لگانا یعنی کودنا، اچھلنا، پھدکنا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ جو جانور تھے انسان سے ڈرتے نہیں تھے اور نہ انسان سے ان سے خوفزدہ ہوتا تھا، یعنی انسان ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوا تھا اس وقت، بلکہ کیا تھا کہ ہر چیز اپنے اپنے لیے اپنا رزق کھاتی تھی اس کائنات سے، یعنی کوئی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، یعنی درخت ہی درخت تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی، یعنی اگر ایک شخص جو ہے کوئی چیز زیادہ کھا پی لیتا تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قدر سامان اس کائنات میں بکھیرے ہوئے تھے کہ کسی کی بہتات سے، کسی کے زیادہ استعمال سے کوئی کمی نہیں پیش آتی تھی، اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا، اور یہ بھی کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ اس نے تو زیادہ کھا لیا میں نے کم کھا لیا۔ جس کی جتنی مطلب بھوک ہوتی تھی وہ اتنا کھایا کرتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے۔ فارغ البال تھے یعنی مطمئن تھے، خوشحال تھے۔ طبیعتیں مالا مال یعنی وہ خوش تھے، مطمئن تھے، فارغ البال یعنی خوشحال تھے، یعنی کسی قسم کی کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ میں نے کیا ہے جستجو کرنی، محنت کرنی ہے، مکان بنانا ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی بینک بیلنس بنانا ہے، اس طرح کی کسی کو کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ صبح سویرے اٹھتے تھے، جو کھانا پینا جنگل میں مل جاتا وہ کھا لیتے، دوپہر کو کھاتے، اپنا پیٹ بھرتے اور سکون کے ساتھ رات کو سو جاتے، صبح پھر اٹھتے۔ اسی طرح ان کا یہ نظام چل رہا تھا۔ یعنی اس پورے پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہمیں پہلے دور کے انسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے دور کا انسان کس طرح اپنی زندگی بسر کرتا تھا، یعنی اس میں کسی قسم کا لالچ، فریب، ہوس اور لوگوں کو دھوکہ دے دینے کے عنصر نہیں موجود تھے، یا وہ کسی کو دھوکہ دہی نہیں دیتے تھے، بلکہ امن اور چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ نہ کسی کو نقصان پہنچاتے تھے، نہ صرف انسانوں کو کوئی نقصان پہنچاتے تھے بلکہ وہ جانوروں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، نباتات کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات میں سجایا ہوا تھا وہ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مطلب پھلوں اور سبزیوں یا اس طرح مختلف جانوروں کی شکل میں پیدا کر دیا تھا، تو یہ اس تمام سے وہ فائدہ اٹھاتے، اپنا پیٹ بھرتے، چشموں سے پانی پیتے اور کسی قسم کا کوئی خوف نہ کھاتے تھے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کائنات میں سجایا ہوا تھا۔ تو جیسے وہ شعر ہے نا کہ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، یعنی ایک بہت بڑے میدان میں کچھ پھول کھلے، اس سے عالم مہک گیا، یعنی پوری دنیا مہک گئی، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی، یعنی اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی، یعنی یہ خلش پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے۔ یعنی پھر لوگوں میں یہ لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ لالچ کیا تھا کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ میرا ہے، یعنی وہ
اکٹھا کرنا چاہتے تھے سب کچھ۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ یعنی ان لوگوں میں کیا پیدا ہو گیا، یعنی اس گلزار میں گلگشت کے بہانے، یعنی اس باغ میں سیر کے بہانے کیا آنے شروع ہو گئے، یعنی لوگوں میں فریب پیدا ہو گیا، جاسوسی کرنے لگے، اور کبھی سینہ زوری، یعنی پھر اب کبھی طاقت کے بل بوتے پر وہ لوگ اپنی چلاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی نسل یا اولاد یعنی غارت یعنی تباہ و برباد، تاراج اس کے معنی بھی یعنی تباہ و برباد کے ہی ہیں۔ جیسے وہ شعر ہے نا کہ اس روز خود اتر آئے گی دہر میں، جس روز بن کے دہر میں انسان رہیں گے ہم۔ اور پھر آگے ہے لوٹ مار یعنی لوٹ کھسوٹ جسے کہتے ہیں، آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ یعنی غارت تباہی بربادی کو کہتے ہیں، تاراج بھی اسی معنوں میں لیا جاتا ہے، یعنی تباہی و بربادی کے معنوں میں ہی لیا جاتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ کہتے ہیں، غارت کہتے ہیں، بربادی کہتے ہیں۔ آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے، یعنی پھر ان میں کیا پیدا ہو گیا، ایک تو فریب دھوکہ دینے لگے لوگوں کو، اور ایک جو طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کا حق مارنے لگے۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے باموجب کھلے ہوئے تھے۔ یعنی خدائی کے کارخانے یعنی خدائی نظام، مطلب کہ دنیا کا جو نظام تھا، فارغ البالی یعنی بے فکری کے، آئین یعنی قوانین اور آزادی کے قانون کے مطابق کھلے ہوئے تھے، یعنی اس کے لیے مطلب بے بہا خزانے تھے، یعنی عیش وافر تھی، یعنی کثیر تعداد میں سامان تھا انسان کے لیے، یعنی سامان فراواں یعنی کثیر سامان تھا، جو کچھ درکار ہو موجود تھا۔ اور اسی بے احتیاجی کو یعنی بغیر ضرورت کے لوگ تونگری کہتے تھے، یعنی دولت مندی کہتے تھے، یعنی جو کچھ سامان تھا وہ سب کے لیے پڑا ہوا تھا، تو یہی دولت مندی تھی۔ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تو انگر ہم جب ہی ہوں گے، یعنی امیر ہم دولت مند تبھی ہوں گے جب کہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ یعنی دولت اور جتنا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں وہ فصلیں وغیرہ اگائی ہوئی تھیں یا سبزیاں وغیرہ تھیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس تمام پر ہماری حکومت ہو، اور جب کوئی بندہ بھی آئے تو ہماری اجازت سے ان چیزوں تک اس کی رسائی ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم کیا کہلائیں گے، ہماری ایک حیثیت ہوگی، ہم امیر کہلوائیں گے، ہم دنیا میں سب سے طاقتور کہلائیں گے۔ تو پھر ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے، یعنی جب وہ دیکھتے تھے ہمسائے کو خوشحال تو پھر وہ انہیں بڑی کہہ لیں کہ تکلیف ہوتی تھی، وہ اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو محتاج خیال کرتے تھے، یعنی ضرورت مند خیال کرتے تھے۔ تو بیٹا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ شعر ہے نا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ دماغ ایک بیکار انسان کا بس ایک کارخانہ ہے شیطان کا، کیونکہ بیٹا اس وقت وہ انسان بالکل بیکار تھے، کوئی کام نہیں تھا، تو پھر ان کے دل میں یہ اس طرح کے خیال پیدا ہوئے کہ طاقت اور جبر کے نشے میں وہ پھر لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یعنی ظلم و ستم یہ تھے کہ کھانے پینے کی چیزوں پر انہوں نے قبضے کرنے شروع کر دیے، کہ جب لوگ ہمارے پاس ضرورت لے کر آئیں گے تو ایک تو ہماری ان پر حکومت قائم رہے گی، ہم بادشاہ بنے رہیں گے، اور دوسرا لوگ جو ہیں وہ ہمارے محتاج رہیں گے۔ بیٹا یہ جو نظام تھا یہاں سے پھر بگاڑ پیدا ہوا ہے، جب انسان نے اپنا حق جتلانا شروع کر دیا ہے۔ جب تک ان میں برابر حق تھا، یعنی اس پوری کائنات پہ تمام لوگوں کا ایک سا حق تھا، جو جہاں سے کوئی چیز اٹھا سکتا تھا، کھا سکتا تھا، اپنے استعمال میں لا سکتا تھا، تو تب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ تو اس وقت ان میں لالچ تھا، نہ کوئی فریب تھا، نہ کوئی دھوکہ تھا۔ لیکن جب انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ چیز بھی میرے حصے میں آ جائے، یہ چیز بھی مجھے مل جانی چاہیے، اس پر بھی میری حکومت ہونی چاہیے، تو پھر انسان جو ہے
تباہی اور بربادی کی طرف چل نکلا ہے۔ اسی تباہی اور بربادی نے انسان میں لالچ پیدا کر دیا، فریب پیدا کر دیا، دھوکہ دہی پیدا کر دی، اور پھر ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو یعنی اپنی طاقت کے بل بوتے پر یا طاقت کے نشے میں پھر لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ تو بیٹا کامیاب وہی انسان آج بھی ہیں اور پہلے بھی وہی انسان کامیاب تھے کہ جو لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت بانٹتے تھے، لوگوں کو اپنی ضروریات پیچھے رکھ کر لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ بیٹا دنیا میں کامیاب کہلاتے ہیں، اور آج بھی اور پہلے بھی۔ تو انہی لوگوں کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، اور اگلے جہان میں بھی وہی لوگ سرخ رو ہوتے ہیں۔ تو بیٹا انشاءاللہ کسی اور بقیہ جو آپ کا سبق ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو مکمل کیا جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔